کیپٹن ارسلان خان نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ٹیم کو روکنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموش، دشمن قریب ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ رات کی ٹھنڈی ہوا بھی لرز گئی۔ اس کے پیچھے الفا فورس کے وہ بہترین 7 سپاہی کھڑے تھے جن کے نام سن کر دشمن بھی پسینہ چھوڑ دیتا تھا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کیچڑ سب کے بوٹوں سے لپٹ کر انہیں زمین میں دھکیل جا رہا تھا، مگر آج کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیونکہ آج بات سرحد کی نہیں تھی، آج وطن کی سانسوں کی تھی۔ اچانک جنگل کے بائیں حصے سے بھیانک دھماکے کی آواز آئی۔ زمین کانپی، پرندے اڑے اور بارش کی بوندیں ہوا میں تھمتی محسوس ہوئی۔ سپاہی نواب نے چیخ کر کہا، سر، دشمن نے گھیر لیا ہے۔ کیپٹن ارسلان نے بغیر وقت ضائع کیے کہا، پوزیشن لو، آج کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بارش اور دھماکوں کا شور ایک دوسرے میں گھل گیا۔ فوجیوں کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، مگر آنکھوں میں صرف ایک عزم تھا، آخری لمحے تک لڑیں گے۔ پہلی گولی چلی تو اندھیرے میں ایک چنگاری سی لپکی، اور پھر بس بارش نہیں برس رہی تھی، گولیاں بھی برس رہی تھی۔ دشمن درختوں کی آڑ سے گولیاں برسا رہا تھا۔ سپاہی بدر نے آگے بڑھتے ہوئے دشمن کا نشانہ لیا، مگر جیسے ہی اس نے گولی چلائی اس کے سینے میں آگ سی اتر گئی۔ وہ پیچھے لڑکھڑایا اور کیچڑ میں گر پڑا۔ بدر! نواب کی آواز جنگل میں گونجی۔ ارسلان اس کے پاس دوڑا، مگر بدر کی آنکھوں کی چمک بجھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے خون سے مل کر زمین پر گر رہی تھی اور کیچڑ سرخ ہو رہا تھا۔ بدر نے آخری سانس میں کہا، سر، دشمن زیادہ ہے، مگر آپ انہیں روک لیں، وطن کو بچا لیں۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اور ارسلان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بارش اس خون کو دھو رہی تھی، مگر میدان جنگ میں آج بارش بھی خون صاف نہیں کر رہی تھی۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ دشمن آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے درختوں کے پیچھے سے مزید بندوقوں کی نالیاں نظر آ رہی تھی۔ سپاہی عدنان نے کہا، سر، تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ارسلان نے سخت لہجے میں جواب دیا، تو کیا ہوا؟ ہم پاکستان کے سپاہی ہیں، گنتی سے نہیں، ہمت سے لڑتے ہیں۔ اور پھر وہ خود سب کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بارش کی بوندیں اس کے ہیلمٹ سے ٹکرا کر بہہ رہی تھی۔ چہرے پر ایک کیچڑ لگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں بجلی سی چمک تھی۔ فائر! اس کی آواز پر پورا جنگل کانپ اٹھا۔ سپاہی اپنی پوزیشن سے گولیاں برسانے لگے۔ دشمن ایک ایک کر کے گرتا گیا، مگر مسلسل بڑھتا رہا تھا۔ زمین پر خون کی لکیریں بننے لگی۔ جنگل کی کالی مٹی سرخ ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین چیخ رہی ہو۔ اچانک دشمن نے ایک راکٹ لانچ فائر کیا۔ بارش کا دھواں، مٹی اور بارود کے ذرات ہوا میں بکھر گئے۔ سپاہی رضوان کو زور کا دھچکا لگا۔ اس کی پوری باڈی چند فٹ دور جا کر گری۔ رضوان! ارسلان اس کی طرف بھاگا، اسے اٹھایا، مگر جسم بے جان تھا۔ اس کے خون نے بارش کے پانی کے ساتھ مل کر زمین پر بہتے ہوئی ایک سرخ نالا بنا دیا۔ زمین اب واقعی خون سے بھر رہی تھی، لیکن جنگ رک نہیں رہی تھی۔ الفا فورس کے اب صرف 5 سپاہی باقی تھے، سب تھکے ہوئے، زخمی، مگر ڈٹے ہوئے۔ دشمن نے درمیان میں آگ لگا کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بارش، دھواں، خون، سب کچھ مل کر ایک خوفناک منظر بنا رہا تھا۔ سپاہی نواب نے کہا، سر، شاید ہم بچ نہ پائیں۔ ارسلان مسکرایا، وہ بھیگی مونچھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نواب، سپاہی جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، اپنی دھرتی کی عزت بچانے کے لیے لڑتا ہے۔ نواب کی آنکھوں نم ہو گئیں۔ سر، آپ حکم دیں۔ ارسلان نے سب کی طرف دیکھا، آخری وار کی تیاری کرو۔ آج ہم یہاں سے زندہ جائیں گے یا شہید جائیں گے، لیکن دشمن کو پیچھے ہٹ کر سانس نہیں لینے دیں گے۔ سپاہیوں نے گولیاں بھری۔ بارش تھم گئی، جیسے آسمان بھی رک کر یہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہو۔ چلو! ارسلان کی آواز گونجی اور سب دشمن کی طرف دوڑ پڑے۔ آواز ٹکرا رہی تھی، گولیاں، چیخیں، قدموں کی دمک اور درختوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ نواب نے ایک دشمن کو زمین پر گرا کر خنجر مارا۔ عدنان نے 2 دشمنوں کو ایک ساتھ گولیوں سے بوٹ ڈالا۔ ارسلان کی آنکھیں خون میں تر تھی۔ وہ ایک مشن کی طرح لڑ رہا تھا۔ ہر گولے، ہر گونسا، ہر وار صرف ایک وطن کے لیے تھا۔ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، یہ لوگ ہیں یا بجلی، مگر جنگ کی قیمت ادا ہونی تھی۔ سپاہی عدنان کے سینے میں گولی لگی۔ اس نے زمین پر گر کر آخری آواز میں کہا، سر، دشمن بھاگ رہا ہے، ہم جیت گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی زمین سرخ ہو گئی۔ اب بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ میدان جنگ خاموش تھا، مگر خاموشی ایسی جیسے سب کو چیخ چیخ کر تھک چکا ہو۔ چاروں طرف لاشیں، اپنی بھی، پرائی بھی، اور درمیان میں کھڑا ارسلان، جس کی آنکھوں میں آگ بھی تھی اور آنسو بھی۔ اس نے ایک نظر میں اپنے سپاہیوں پر ڈالی، وہ جو کچھ دیر پہلے ہنس رہے تھے،
لڑ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اب خاموش لیٹے تھے۔ زمین واقعی خون سے بھر چکی تھی، اور پھر کیپٹن ارسلان نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی اس جنگ کے نشان بن چکے ہیں۔ خون بہہ گیا، سپاہی گر گئے، مگر جنگ نہیں رکی، اور جب تک میں زندہ ہوں اس دن کی بارش آج تک نہیں رکی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بارش میں سپاہیوں کا خون مل گیا تھا۔ ایسے شیر جوان جو موت سے نہیں ڈرتے۔ الفا فورس کے 4 سپاہی شہید ہوئے، 3 شدید زخمی، اور کیپٹن ارسلان وہ وہیں کھڑا رہا جہاں جنگ ختم ہوئی تھی۔ ہوا میں بارود کی مہک اب بھی باقی تھی، دور سے صرف ایک آواز آ رہی تھی، اس دھرتی کے محافظ کبھی نہیں مڑتے۔ اور یہ سچ تھا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔